پہلی عام منادی، یہ جو لفظ ہے اس کے اوپر میم کے اوپر پیش دیں گے، منادی پہلیں گے، پہلی عام منادی۔ تو دوستو آج کے سبق میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا پیغام بندوں تک پہنچانے کا حکم فرمایا، تو سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ سب پہلے مرحلے میں مسلمان ہوئے، جو اس سے پہلے پڑھا آپ لوگوں نے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا کہ اس پیغام کو عام لوگوں تک پہنچاؤ، عام طور سے سناؤ۔ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے وہ آج کے سبق میں آپ پڑھیں گے۔ تو منادی کہتے ہیں پکارنے والے کو، پکار، پہلی عام منادی، سب سے پہلی جو عام یعنی کہ بالکل خاص، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے خاص، اور یہ عام۔ 3 برس کے بعد خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب اعلانیہ خدا کا نام بلند کرو۔ 3 برس کے بعد، 3 برس تک یعنی نبوت 40 برس میں ہوئی، اس کے بعد 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ چپکے لوگوں کو بتاتے رہے، اور اس میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں، جسے دار ارقم کہتے ہیں، وہاں پہ لوگ آتے اور خاموشی کے ساتھ اسلام کو قبول کرتے۔ لیکن 3 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا عام منادی کے لیے، عام اعلان کے لیے، جو بہت ہی بڑی ذمہ داری تھی۔ 3 برس کے بعد خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب اعلانیہ خدا کا نام بلند کرو اور نڈر ہو کر بت پرستی کی مخالفت کرو، اور ہمارے بندوں کو نیکی اور نصیحت کی باتیں سناؤ۔ اتفاق کی بات دیکھو کہ اس وقت جس نے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا بیڑا اٹھایا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے، جن کا نام ابو طالب تھا۔ پڑھ چکے ہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار کرتے تھے۔ اسی طرح جس نے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے، جس کا نام ابو لہب تھا۔ یعنی ایک چچا ابو طالب، وہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی تھے، آپ کے سپورٹ میں تھے، اور جو دوسرا چچا ہے ابو لہب، وہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف بن گیا۔ ابو لہب کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل نکلا، جو قریش کا ایک بڑا سردار اور بڑا دولت مند تھا۔ قریش کے سرداروں کا کہنا یہ تھا کہ اگر خدا کو اپنا قاصد اور ایلچی بنا کر کسی کو بھیجنا ہی تھا تو مکے یا طائف کے کسی دولت مند رئیس کو بنا کر بھیجتا۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ خدا کے دربار میں دولت اور ریاست کی نہیں، بلکہ نیکی اور اچھائی کی قدر ہے۔ اس نے دنیا بنانے سے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ قریش کے گھرانے میں عبداللہ کے یتیم بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول بنا کر بھیجے گا۔ چنانچہ اس نے بھیجا اور وہ اب ظاہر ہوا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دین کی کھلم کھلا منادی کا
حکم ہوا، منادی یعنی اعلان کا حکم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی ایک پہاڑی پر جس کا نام صفا تھا کھڑے ہو کر قریش کو آواز دی۔ عرب کے دستور کے مطابق اس آواز کو سن کر قبیلے کے سارے آدمیوں کا جمع ہو جانا ضروری تھا، اس لیے مکہ کے بڑے بڑے سردار اس پہاڑی کے نیچے آ کر جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارے دشمنوں کا ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم کو اس کا یقین آئے گا؟ سب نے کہا ہاں بے شک، کیونکہ ہم نے تم کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم نے خدا کے پیغام کو نہیں مانا تو تمہاری قوم پر ایک بہت بڑی آفت آئے گی۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا کیا تم نے یہی سنانے کے لیے ہم کو یہاں بلایا تھا؟ یہ کہہ کر اٹھا اور چلا گیا۔ قریش کے دوسرے سردار بھی خفا ہو کر چلے گئے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اس کے بعد عام تبلیغ کے بارے میں گفتگو ہوگی آنے والے ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے،